اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ بلوچ طلباء کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل نے لاپتہ افراد سے متعلق کمیٹی کی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، عدالت صرف خلاف قانون کام کرنے سے روکنے کی بات کرتی ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کسی بھی شخص کو ہراساں نہیں کر سکتی۔ جنگ میں بھی سفید جھنڈا لہرا کر سیز فائر کیا جاتا ہے، بات چیت سے حل نکالا جاتا ہے۔ لاپتہ افراد کمیشن کی رپورٹ تیار ہو چکی۔ رہنما مسلم لیگ نون دانیال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا رپورٹ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ 100 سے زائد ممالک میں ہے۔ لاپتہ افراد کے تقریباً 7000 کیسز حل کر لیے۔ گندم کی اضافی درآمد میں ملوث افسران کے خلاف ایکشن۔ وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسران معطل۔ وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی۔ افسران پر ناقص منصوبہ بندی اور غفلت برتنے کا الزام لگایا گیا۔ سابق وفاقی سیکریٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد آصف کے خلاف باضابطہ کارروائی کی منظوری۔ انکوائری کمیٹی کے مطابق اضافی درآمد سے ملک میں گندم کی مارکیٹ کریش ہوئی، صوبائی محکموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر محکمہ خوراک پنجاب میں بھی نااہل افسران کے خلاف متحرک کرپشن اور فرائض میں سنگین غفلت پر 20 افسر معطل۔ وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کہتے ہیں افسران فلار ملز میں غیر معیاری گندم کی موجودگی پر ایکشن نہیں لیا۔ نااہل، کرپٹ اور فرائض میں کوتاہی برتنے والے افسران کی کوئی جگہ نہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات کا دوسرا روز۔ بنیادی معاشی اہداف کے تعین پر اختلافات برقرار۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ میکرو اکنامک فریم ورک شیئر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا آئندہ مالی سال شرح نمو 3.5% تک محدود رکھنے کا تخمینہ۔ وزارت خزانہ نے اگلے سال شرح نمو کا ہدف 3.7% تجویز کیا۔ آئی ایم ایف نے مہنگائی کا تخمینہ 12.7 اور پاکستان نے 11.7% لگایا۔ آئی ایم ایف نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4.6 اور پاکستان نے 4.2% تجویز کیا۔ آئی ایم ایف نے درآمدات کا تخمینہ $61 ارب اور پاکستان نے $58 ارب تجویز کیا۔ ابراہیم رئیسی شاندار عالم بصیرت رکھنے والے رہنما تھے۔ پاکستان نے مخلص بھائیوں جیسا دوست کھو دیا۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا پاک ایران تعلقات علاقائی تعاون کی مضبوطی کے لیے خدمات یاد رکھیں گے۔ صدر رئیسی کے دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط اور استحکام ملا۔ اجلاس میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت پر تعزیتی قرارداد منظور۔ کابینہ اجلاس میں ملکی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ٹرینوں پر سفر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر، پاکستان ریلوے نے ٹرینوں کے تمام کلاسز کے کرایوں میں کمی کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ذرائع ریلوے کے مطابق اکانومی کلاس کے کرایوں میں 54%، اے سی کلاس کے کرایوں میں 40% تک کمی کر دی گئی۔ ایک ماہ میں 2 مرتبہ ڈیزل کی قیمت میں کمی ہونے کے باعث کرایوں میں کمی کی گئی۔ نئی قیمتوں پر عمل درآمد ہو گیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال پر پوری دنیا کے مسلمان سوگوار۔ ایرانی صدر اور ان کے رفقا کی نماز جنازہ اور تدفین کی تیاریاں جاری۔ تعزیتی جلوس تمام میتیں لے کر تبریز سے قم کی جانب رواں دواں۔ جلوس تہران بیٹ جنگ سے ہوتا ہوا مشہد پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ آبائی شہر مشہد میں امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سبرد خاک کیا جائے گا۔ ادھر ایران کے عبوری صدر محمد مقبر کا 28 جون کو صدارتی انتخابات کرانے کا اعلان۔ ایرانی صدر کی ناگہانی موت پر پاکستان میں آج یوم سوگ، قومی پرچم سرنگوں۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان حکومت کا بھی سوگ کا اعلان۔
لاہور کو بہترین ماحول دوست رہائشی شہر بنانے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 87 کنال پر محیط سینٹرل پارک کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے LDA ایونیو 1 سینٹرل پارک میں پودا لگایا۔ LDA ایونیو 1 کے وینڈنگ پوائنٹس کا جائزہ لیا۔ بولی اچھا انتظام ہے، کسی روز اچانک آ کر دوبارہ بھی چیک کروں گی۔ LDA اپ گریڈڈ انفورسمنٹ اسکواڈ کا بھی معائنہ، اسکواڈ کو نئے موٹر سائیکل کی چابیاں دیں۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت محکمہ ہاؤسنگ سے متعلق اجلاس، مریم نواز کو اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی منصوبے کی تکمیل کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے لیے ایک طرف ریلیف تو دوسری طرف نئی مشکل۔ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے کیس میں ضمانت منظور، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ادھر پولیس نے پرویز الہی کو 9 مئی کے 20 نئے کیسز میں نامزد کر دیا۔ IG پنجاب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع، لاہور میں 3، فیصل آباد 4، راولپنڈی 11، اٹک اور گجرانوالہ کے ایک کیس نامزد۔ جسٹس امجد رفیق نے IG پنجاب کو تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ بانی PTI پر لانگ مارچ کے دوران حملے کے کیس کی سماعت، گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ تینوں ملزموں کا صحت جرم سے انکار، سماعت 25 مئی تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت SIFC کا اجلاس، قائم مقام چیف سیکریٹری مصدق احمد، پرنسپل سیکریٹری آغا واصف اور دیگر کی اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں ڈیزرٹ سفاری سپورٹس کی ترقی پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا، سیاحت کو ترقی دینے کے لیے سندھ حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ سڑک کی تعمیر سے خارجی جھیل پر سیاحت کی ترقی ہوگی۔ صحافتی تنظیموں کے تحفظات اور اپوزیشن کے اعتراضات کسی کام نہ آئے۔ حد عزت بل 2024 پنجاب اسمبلی سے منظور، اپوزیشن نے بل کو کالا قانون قرار دے دیا۔ شدید احتجاج، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ بل وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیا۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ، اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج، ملک گیر احتجاج اور دھرنوں کی کال۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا حد عزت بل 2024 پر شدید تشویش کا اظہار، بل کو آزادی اظہار رائے کے منافی قرار دیا۔ CPNE نے حد عزت بل کو آزادی صحافت پر بڑا حملہ قرار دے دیا۔ کہا، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بل مؤخر کرنے کا وعدہ کیا۔ یقین دہانی کے باوجود انتہائی عجلت میں بل کو منظور کرایا گیا۔ بل کے ذریعے انتظامیہ کو اختلافی آوازیں دبانے کا لامحدود موقع ملے گا۔ ایسا کالا قانون کسی صورت قبول نہیں، اسے یکسر مسترد کرتے ہیں۔ آزادی اظہار اور آزادی صحافت پر قدغن لگانے والے کسی بھی قانون کے خلاف بھرپور جدوجہد کریں گے۔ مہنگی بجلی، مزید مہنگی کرنے کی تیاری، بجلی کی قیمت میں 3.49 روپے فی یونٹ اضافے کی درخواست جمع۔ نیپرا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر 23 مئی کو سماعت کرے گی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ اپریل کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر 34.5 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر، سورج قہر برسانے لگا۔ گرم ہوا کے تھپیڑوں نے شہریوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ لاہور میں شدید گرمی، آج بھی پارہ 44 ڈگری تک جائے گا۔ بہاولپور اور ڈیچے خان میں درجہ حرارت 46، ملتان فیصل آباد میں 45 ڈگری، بلوچستان میں گرمی برداشت سے باہر، سدھی 48 ڈگری کے ساتھ ملک کا گرم ترین شہر۔ تربت اور ڈیہ خان میں بھی پارہ 44 ڈگری رہا۔ کراچی میں درجہ حرارت 36 ریکارڈ۔